بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا میرا ویلاگ سائفر کیس کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ پاکستان کو ایک فارن اسٹیٹ کی جانب سے ایک دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا گیا تھا، اور اس مراسلے میں یہ لکھا تھا کہ کیا آپ ہمارے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے، کیا آپ ہماری غلامی کریں گے۔ ایک فارن اسٹیٹ کی جانب سے ہمیں کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کی گورنمنٹ کو گرا دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ کے جو ملک ہے اس کو آئندہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دھمکی آمیز مراسلہ جسے سائفر کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک غیرت مند لیڈر ہے، اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ، اور اس نے امریکہ کو یہ جواب دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کر کے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا، اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو لایا گیا، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کی کیسے انفلیشن بڑھا پاکستان میں، اور ابھی تک وہ انفلیشن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں میرے پاکستانیوں، عمران خان جس طریقے سے انہوں نے اس پہ کیس ڈالا ہے، دیکھیں کہ سائفر کیس میں انہوں نے ایف آئی آر میں الزام کیا لگایا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سائفر کو مس یوز کیا ہے فار ہز پولیٹیکل گینز۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے منسٹری آف انٹیریئر کا جو ایجنٹ ہے اس کو کیسے پتا کہ سائفر پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کیا گیا ہے؟ کیا اس نے سائفر کو پڑھا ہوا تھا؟ اب ٹرائل جج نے یہ کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سائفر میں جھوٹ بولا ہے؟ وہ سائفر کو دیکھے گا نا، کہ اگر سائفر میں وہی لکھا ہوا ہو کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا تو پھر تو یہ کیس ہی نہیں بنتا، وہیں ختم ہو جائے گا۔ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی سائفر کی کاپی دیں آ کے، نہیں مل رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فارن آفس کے کچھ رولز ہیں کہ اگر وہ گواہی دیتے ہیں کہ جی یہ سائفر گم ہو گیا تو کون رسپانسیبل ہوگا۔ اب کاپی اس سائفر کی کاپی بھی نہیں دے رہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ کیس ایک دن رپورٹ ہوا ہے، میڈیا کے لوگ وہاں گئے ہیں، صرف 3 لوگ گئے، 3 تو اننون تھے، پتہ نہیں وہ کون تھے، لیکن جو 3 لوگوں نے آ کے باہر رپورٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا دن میڈیا کس کو ڈسکس کرتا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی 50% الیکشن کمپین میں سمجھتا ہوں کہ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی 50% الیکشن کمپین، کیونکہ اس دن کی جب 10 منٹ کی گفتگو میں، اور یہ جب ساری چیزیں اوپن ہوں گی تو تب پتہ لگے گا کہ کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں، کہ کیا جو ججز ہیں وہ کیا چیزیں فالو نہیں کر رہے، یا جو پروسیکیوشنز ہیں وہ کیا 2 نمبری کر رہی ہے، یہ سب اوپن ہوگا۔ مقصد صرف 2 ہیں سائفر کیس کو سیکریٹ رکھنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا چہرہ نظر نہ آئے عوام کو، کہیں عوام چارج نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کیس کو سیکریسی میں ٹرائل کرنا ہے، اور ساری فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کر کے ایک ٹرائل میں کنوکشن سیکیور کرنی ہے، تاکہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر رکھا جا سکے۔ جس طریقے سے توشہ خانہ تھا اس کا ایک بیہودہ ٹرائل تھا، جس کا ہر بندہ مذاق اڑاتا، آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ سائفر کیس کا بھی وہی حال ہوگا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کو لگتا ہے کہ اس کے ملک کے معاملات میں ایک فارن پاورز انوالوز ہیں، تو وہ کیا اپنی قوم کو نہیں بتائے گا؟ پاکستانی پرائم منسٹر کے اوتھ میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس ایسی انفارمیشن آتی ہے تو وہ اپنی قوم کو بتائے گا، اس کو پبلک کرے گا، کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہیں۔ پی ایم از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری۔ اور اگر اس کے اگینسٹ کانسپیریسی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ، کہ کیونکہ وہ ہمارا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، ایک ووٹ، عوام کی ووٹ کی طاقت سے آیا تھا، اور اس کا رائٹ تھا کہ وہ اپنی قوم کو بتائے کہ اس کے اگینسٹ کانسپیریسی ہو رہی ہے۔ اور یہ ٹرائل ٹوٹل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ آج بھی آپ اس کیس کو ایک اوپن اینڈ فیئر چلائیں، اور جو اس کیس کو آپ نے سیریس لینا۔ اگر آپ نے اس کیس کو اگنور کیا، سیریس نہ لیا، تو ہسٹری میں آپ کا نام اچھا نہیں جائے گا۔ یہ آج میری بات آپ لکھ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس قوم کے ہمیشہ بہتر مستقبل کے لیے عمران خان صاحب نے سوچا، اور عمران خان صاحب آج اگر جیل کے اصلاحوں میں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ اس کی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے اپنا ایک فرض پورا کیا ہمیں بتا کے، اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اگینسٹ کنسپیریسی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نیکسٹ ولاگ بھی اسی ایشو پہ ہوگا، شہید ارشد شریف بھائی کے بھی جو بھی ان کے زندگی کے حوالے سے ہے، اس پہ میرے بھی ریسرچ ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ اپنا نیکسٹ ولاگ بناؤں گا۔ تو
یہ جو بھی کیس بنائیں گے یہ ٹوٹل تماشا ہے، تماشا کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سارے کیس ختم ہوں گے اور عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.